اسمبلی جو ہے اور صوبائی حکومت سیکورٹی فورسز کو ان کیمرہ سیشن کے لیے بلاتی اور کہتی کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہمارے صوبے کی کیا سچویشن ہے. لیکن جس اسمبلی میں آپ پاک فوج کے خلاف قراردادیں پاس کریں, پاک فوج کے خلاف تقاریر کریں اور ایکسپنچ نہ ہوں, تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا افسوسناک عمل ہے. میں یہاں پر وزیر اعظم صاحب سے بھی مطالبہ کروں گا کہ خیبر پختونخوا کی لا اینڈ آرڈر سچویشن پر ایک ان کیمرہ پارلیمنٹ کا سیشن فل فور بلایا جائے, کیونکہ سچویشن جو ہے میں کہتا ہوں کہ خراب ہونے سے پہلے ہے کہ یہاں پر وفاقی حکومت کو بھی سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور صوبائی حکومت کو بھی سنجیدگی کا مظاہرہ. ہمیں سیاست بالکل ہم کریں گے, ہر میدان پہ کریں گے, ہر میدان پہ لڑیں گے بھی صحیح, لیکن صوبے کے امن کے لیے, صوبے کی ترقی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ تمام پولیٹیکل فورسز کو وفاق کو اور صوبے کو ایک پیج پر ہونا چاہیے اور اکٹھا ہونا چاہیے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں 8 فروری کا جو جلسہ ہے اس کے بعد سننے میں آ رہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں بڑے پیمانے پر تبدیلی ہوگی, کابینہ میں بھی ہوگی اور جو تنظیمیں ہیں اس لیول پر بھی ہوگی, کس نظر سے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں 8 فروری کے بعد تو آپ یہ انہی سے پوچھیں جن کی حکومت ہے. نہ تو میں تبدیلی کرنے کے لیے جا رہا ہوں, نہ میں ان کی پارٹی میں جو میں ان سے مشاورت کروں گا یا ان سے مشاورت کریں گے, یہ تو ان کا اندرونی مسئلہ ہے. لیکن دیکھیں میں نے آپ کے ساتھ کئی مواقع بات کی تھی کہ جب ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں کو پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر میر جعفر اور میر صادق کا کردار کون ادا کر رہے ہیں, پھر ان کو پتہ چلے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. اور میں بار بار کہہ رہا تھا کہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہمارے سی ایم صاحب نے سب کو سائڈ لائن کیا, وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے تھے. تو میں نے پرسوں غالباً عاطف خان کی ایک اسٹیٹمنٹ دیکھی جس میں اس نے خود مانا کہ مجھے اور شہرام صاحب کو اور اسد قیصر کو وفاق میں بھیج دیا گیا, ہمارے 2 لوگوں کو پشاور میں ہروا دیا گیا, یہ کر دیا گیا اور سی ایم صاحب نے اپنے لیے راستہ بنایا. تو یہ تو میں نہیں کہا, میں تو پہلے سے کہہ رہا تھا اور میرے اس کی تصدیق انہوں نے کر دی کہ ایسے ہوا. اور جہاں تک میر جعفر اور میر صادق کا ہے تو بشرا بیوی نے جا کر میرے خیال میں خان صاحب کو بتا دیا کہ میر جعفر اور میر صادق کا جو کردار ادا کر رہے ہیں صوبے میں ان کی پارٹی میں, تو اب یہ ان کے اوپر ہے کہ وہ اوپر کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. آپ مجھے بتائیں کہ ایک شخص کو, ایک پارٹی کے سربراہ کو 14 سال قید ہو چکی ہے, اور کبھی آپ نے کہیں میں تو نہیں دیکھا, اگر آپ کے پاس کوئی خبر آئی ہو کہ ہمارے صوبے میں کسی نے سائیکل کا ٹائر بھی جلایا ہو, کوئی احتجاج کیا کسی نے, پرامن احتجاج کیا ہو پریس کلب کے باہر, کوئی ٹائر جلائے ہوں, کوئی احتجاج. دیکھیں احتجاج جمہوری اس عمل میں ہر کسی کا جمہوری حق ہے, پرامن احتجاج بھی نہیں کر سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ خوشی محسوس ہوئی میجورٹی لوگوں کو کہ ان کے جو بانی چیئرمین ہیں ان کے جو کرتوت تھے ان کو سزا ہوئی, تو سمجھتے ہیں کہ عدالتوں نے اچھا فیصلہ کیا ہے, اس لیے انہوں نے احتجاج نہیں کیا. اور 8 تاریخ میں بڑا مقابلہ ہے پی ٹی آئی کا اور صوبائی حکومت کا, اب دیکھتے ہیں کون کامیاب ہوتا ہے. اچھا سر یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی اپنی حکومت کے خلاف جو ہے سڑکیں بند کرنے کا اعلان کیا ہے, کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وہ پنجاب میں امن و امان کی صورتحال بہتر نہیں, اس لیے وہ ابھی وہاں نہیں جا رہے اور اپنے صوبے میں جو ہے شاہراہیں بند کر رہے ہیں, عوام کو تکلیف دے رہے ہیں, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں پی ٹی آئی اپنی صوبائی حکومت کے خلاف احتجاج کر رہی ہے, جمہوری عمل ہے, جمہوریت میں ہر چیز جائز ہوتی ہے. تو پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ ان کی صوبائی حکومت اتنی نااہل ہے, اتنی نکمی ہے, اتنی نالائق ہے کہ وہ صوبہ نہیں چلا سکتے, تو اپنے صوبے میں اپنی ہی حکومت کے خلاف احتجاج کر رہی ہے. پنجاب کی پارٹی تو سی ایم ہاؤس میں بیٹھی ہوئی ہے, وہی پارٹی ہے جو ادھر بیٹھی ہوئی ہے, باقی پنجاب میں کون رہی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اتنے بڑے احتجاج ہوئے ہیں, اس میں سرکاری پی ٹی آئی کے علاوہ کسی نے حصہ لیا ہے؟ سندھ سے کتنے لوگ آئے ہیں, پنجاب سے کتنے لوگ آئے ہیں, بلوچستان سے کتنے لوگ آئے ہیں. پنجاب کی جو پارٹی ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک گاڑی میں آ سکتی ہے, وہ ساری سی ایم ہاؤس میں یا جو بھی ان کی سرکاری جگہ ہے وہاں پر بیٹھی ہوتی ہے اور وہیں سے آپ کو بھاشن دے رہی ہوتی ہے. باقی تو پنجاب میں کون سی پارٹی ان کی رہ گئی. سر اگر 8 تاریخ کو صبح مختلف مقامات سے بند کیا جائے پھر آپ دیکھیے تو پی ٹی آئی بند کر رہی ہے صوبائی حکومت کے خلاف, تو صوبائی حکومت ہی امن و امان کا, دیکھیں 18ویں ترمیم کے بعد امن و امان قائم کرنا صوبائی حکومت کا کام ہے, لوگوں کے کو تحفظ دینا صوبائی حکومت کا کام ہے, آئین میں جو صوبائی حکومت کی اور وفاقی حکومت کی ذمہ داری ان کا کام ہے. تو یہ تو کس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں, وفاق کے خلاف وہ نہیں کر رہے ہیں, اپنے خلاف ہی کر رہے ہیں, اپنے صوبے کے خلاف کر رہے ہیں. تو یہ صوبائی حکومت کا کام ہے امن و امان کو بحال کرنا, یہاں کی انتظامیہ کا کام ہے صوبے کی. تو اب دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور صوبائی حکومت کے مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں. سر یہ بتائیں کہ آپ اسٹیئرنگ کمیٹی میں بھی ہیں جو کہ صوبے کے حوالے سے کام کر رہی ہے, جس میں آپ کو شامل کیا گیا ہے وفاق کی سطح پہ. اس بات پہ جو ہے پی ٹی آئی بہت زیادہ یعنی احتجاج کر رہی ہے اور ایوان میں بھی بار بار یہ بات سامنے آ رہی ہے, اور باقاعدہ انہوں نے ترقی بھی دی ہے کہ ہم لانگ مارچ بھی کریں گے, کیونکہ اسٹیئرنگ کمیٹی میں گورنر کا کوئی کام نہیں ہے, اس کو کیوں شامل کیا گیا, یہ بالکل غیر قانونی کمیٹی ہے.
तो अगर इस तरह का कोई मसला होता है जिस पे वो कह रहे हैं कि हम कबायली इस्लाह के लिए अपने फंड्स की बात करेंगे और ये सब कुछ करेंगे, तो आपका इसमें क्या रोल होगा? क्या आप उनके साथ बैठेंगे या फिर कोई और आपकी स्ट्रेटेजी होगी? देखें, उनकी रोज़ी पे जो है वो बंदिश हो, पाइपलाइन में बंदिश आ गई है। उनकी रोज़ी कमाई की जो जगह थी उसके ऊपर वफाकी हुकूमत ने कमेटी बना ली है। देखें, 18वीं तरमीम के बाद जब 1% ऑफ NFC अवार्ड, जो मैं बार बार कहता हूँ और जिस पे हमारे CM साहब को बड़ी तकलीफ़ होती है कि आप 500 अरब रुपए की बात क्यों करते हैं, मैं नहीं कहता हूँ। आप जो पार्लियामेंट कवर करते हैं आप उसमें देख लें कि पार्लियामेंट में एक सवाल हुआ था सुबह असम्बली में कि आज तक NFC अवार्ड के तहत हमें 1% जो NFC अवार्ड वॉर ऑन टेरर पे था कितने पैसे मिले हैं। तो सुबह असम्बली में जवाब आया कि 499 समथिंग। तो आज वो जवाब पड़े 500 रुपये जब आए हैं तो किधर खर्च हुए हैं। जब आपसे पूछते हैं कि आपने किधर खर्च करें, पहले तो वो मानते नहीं थे कि हमें मिले हैं। अब वो आए बाएँ शाये करें, कभी कहते हैं मर्ज में लगा लिए, कभी कहते हैं मैंने इधर कर दिए, कभी कहते हैं मैंने उधर कर दिए। लेकिन मेरे पुलिस के नौजवानों की अफसरी तनख्वाहें नहीं बढ़ी, मेरे पुलिस को बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं मिली, मेरे पुलिस को वो असला नहीं मिला जो मिलिटेंट्स के खिलाफ वो इस्तेमाल कर सकें, मेरे पुलिस को वो सपोर्ट नहीं मिल रही जो कि होनी चाहिए थी। तो पैसे अब सवाल तो करेंगे कि हमारे पैसे किधर गए, जिनको कोई तकलीफ़ होती है क्योंकि उन्होंने खा पी गए हैं या अपने जो धरने मरने और जो है नाच गानों पे खर्च कर दिए हैं। लिहाजा मर्ज इसी साथ भी है, उनके पैसे आते हैं। 100 अरब रुपए वो रियासत ने वादा किया था हमारे मर्ज के लोगों के साथ कि आपके ऊपर खर्च होंगे डेवलपमेंट में। अगर वफाक ने 100 अरब नहीं दिए, जितने भी दिए हैं 40 दिए हैं, 50 अरब सालाना दिए हैं, तो उन पर खर्च होना चाहिए था। वो इसलिए तो नहीं दिए कि आप किसी सेटल्ड एरिया में या किसी और अपने अयाशों के लिए खर्च करें, तो वो भी खर्च नहीं हो रहे। तो पहले भी जब